السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، بالکل بھی مس مت ہونے دیجیے گا۔ قرآن کریم ہاتھ سے اگر گر جائے تو اس کا کفارہ کتنا دینا چاہیے، آٹا کتنا دیں اور گیہوں کتنا دیں، آج اسی کو کلیئر کروں گا۔ اس سلسلے میں معاشرے میں بہت ساری غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر گھر میں کسی کے ہاتھ سے قرآن گر جائے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا جرم کر دیا، کہیں اس کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے، کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بعض حضرات بتاتے بھی ہیں معاشرے میں کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے تو سمجھو اس شخص کی موت ہو جائے گی، اور بعض حضرات یہاں تک بتاتے ہیں کہ وہ شخص لنگڑا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا، ہاتھ ان کا کسی کام کا نہیں رہے گا۔ طرح طرح کی باتیں لوگوں میں چلی ہوئی ہے، اور ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیتی ہیں، پریشان ہو کر کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بالکل گھبرا کر کے پوچھنا شروع کر دیتی ہیں کہ آخر اس کا کفارہ کیا ہوگا، کتنا آٹا اور کتنا گیہوں دیں۔ آج اسی کو کلیئر کروں گا۔ پہلے ایک رول یہ سمجھ لیں، جو چیزیں ہماری غلطی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، ہم جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں، غلطی سے ہو جاتی ہے، تو اس پر اللہ تعالی ہمیں کوئی عذاب نہیں دیتا ہے، اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ملتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ طاقت سے زیادہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالی مکلف نہیں بناتا ہے، ان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے جو ان کی طاقت میں نہ ہو۔ اگر قرآن ہاتھ میں ہے، ہر مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے، سینوں سے لگا کر رکھتا ہے۔ ہم گرانا نہیں چاہتے تھے، غلطی سے قرآن گر گیا، تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا، غلطی سے ہوئی ہے۔ تو ایسی چیزوں پر جسے ہم نہیں چاہتے تھے، اس کے باوجود غلطی سے ہو گئی، تو اس پر نہ کوئی گناہ ملتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کوئی عذاب دیتا ہے۔ اور غلطی سے گر گیا ہے، ہم نہیں گرانا چاہتے تھے، پھر بھی گر گیا ہے، اور کوئی مسلمان واقعتاً نہیں گرانا چاہتا ہے، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اگر غلطی سے قرآن گر جائے، اس پر نہ ہی کوئی کفارہ ہوگا، نہ ہی کوئی گناہ ملتا ہے، نہ ہی کوئی عذاب اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ بعض حضرات طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ قرآن کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے میں چھوارے کھجور رکھو، اور وہ کسی غریب کو صدقہ کر دو، یا آٹا اور گیہوں دوسرے پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں قرآن رکھو اور اسے کسی غریب کو صدقہ کر دو۔ تو یہ سب لوگوں کی چلی چلائی ہوئی باتیں ہوتی ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن غلطی سے گر گیا ہے، اس پر کوئی بھی پکڑ نہیں ہوتا ہے، گناہ بھی نہیں ملتا ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ لوگوں میں اتنی زیادہ یہ باتیں پھیل گئی ہے، دلوں کو تسلی دینا یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اگر دل کو تسلی دینا چاہتے ہیں تو استغفار کر لیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیجئے، یا اللہ غلطی ہو گئی، اور اگر کچھ صدقہ آپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو کچھ روپیہ صدقہ کر دیجئے۔ یہ دل کی تسلی کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ شریعت میں اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے امید ہے یہ باتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کلپ کو لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، گروپس میں سینڈ کیجئے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، بہت بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔